عابد 10 سالہ ملیحہ کو باتوں میں لگائے گڑیا دلوانے گاؤں سے باہر آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے پرانی حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیطان نے آج عابد کی سوچ کو جکڑا ہوا تھا۔ ننھی ملیحہ عابد کی خالہ زاد تھی۔ وہ انسان نما شیطان نے جیسے ہی حویلی کا پرانا دروازہ کھولا، اسے اندر سے خوف سا محسوس ہوا، مگر کسی حادثے کی پرواہ کیے بنا ملیحہ کا بازو پکڑ کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک عابد کے کانوں میں کسی سرگوشی کی آواز آئی۔ اور پھر عابد کے سر میں کچھ آ کر لگا، جس کی وجہ سے عابد بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ اسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملیحہ جانے کہاں چلی گئی تھی؟ اچانک اس نے ایک کمرے کے اندر سے خوفناک آواز سنی۔ عابد نے بھاگنے کی ناکام کوشش کی، مگر حویلی کے دروازے پر عابد نے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور پھر اسے حویلی کے کچن سے برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ عابد ایک مرتبہ پھر خوف کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ اب حویلی میں نہیں، گاؤں کے چھوٹے سے دربار کے باہر پڑا ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ گاؤں کے کچھ لوگ عابد کو اس طرح پڑا ہوا دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ عابد بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ دربار میں موجود درویش نے عابد کو اپنے پاس بلایا اور عابد سے سرگوشی میں کہا، ملیحہ کی عزت کو تو رب نے بچا لیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ درویش نے بتایا کہ تیرے ہی روپ میں حویلی کا مسلمان جن ملیحہ کو گڑیا دلوا کر گھر چھوڑ گیا تھا، مگر تجھے وہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ عابد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ درویش کو کیا جواب دے۔ خوف اور دہشت سے وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ درویش نے کہا، اب تو یہاں سے چلا جا۔ عابد چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، مگر سب سے عجیب یہ تھا کہ عابد کی زبان اس واقعے کے بعد کبھی کچھ بول نہ سکی۔ وہ گنگا ہو چکا تھا۔ کچھ عرصہ گاؤں میں رہنے کے بعد ایک دن عابد جانے کہاں چلا گیا، پھر کبھی اس گاؤں میں واپس نہیں آیا۔ گاؤں والے سمجھتے تھے عابد پر جنات کا سایہ ہے، مگر اصل قصہ درویش کو پتا تھا، کیونکہ وہی درویش ہی اصل میں پرانی حویلی کا مسلم جن تھا، جو ظاہری طور پر دربار کی ڈیوٹی پر مامور تھا، اور یہ بات اس گاؤں کے بزرگوں کو پتہ تھی۔ ویورز، اس قصے میں ہمیں بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کی عزت اچھالیں گے تو قدرت حرکت میں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ایسے ہی سچے واقعے آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔